بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت وہ چیز ہے جس کی سب انسانوں کو ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں یہی دعا زبان پہ رکھی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، یعنی اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جن میں انابت کی، تواضع کی، بندگی کی اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو راستہ پر لگا دیتا ہے اور آخر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں انابت کی صفت پائی جائے۔ یہدی الیہ من ینیب، اس ٹکڑے کی وضاحت میں مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا تعلیمی اور تبلیغی پہلو ہے، یعنی وہ عقائد جن پر ہر شخص کو ایمان لانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور قرآن سے اخذ کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق تو قرآن مجید کا اعلان ہے کہ بلسان عربی مبین، روشن اور واضح عربی میں ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں بتا دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے کیا شرائط ہیں، اور توحید و رسالت اور معاد کا قرآنی تصور کیا ہے، قرآنی عقیدہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات مل سکے، اس کے لیے قرآن مجید آسان ہے۔ اور کسی کو یہ کہنے کا یہ عذر نہیں کہ ہم قرآن مجید سے ان باتوں کو سمجھ نہیں سکے اور قرآن ہمارے لیے حجت نہیں۔ توحید کے بارے میں واضح سے واضح، صریح سے صریح، طاقتور سے طاقتور دو ٹوک بات جو کہی جا سکتی ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں ہو سکتا۔ میں یہ علی الاعلان کہتا ہوں کہ وہ ٹھوکریں کھا سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، وہ فسق کی راہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک توحید و شرک کا تعلق ہے تو قرآن مجید بالکل سورج کی طرح روشن، اور سورج کیا چیز، اس میں کسی قسم کے اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ اور جہاں تک رسالت کے عقیدے کا تعلق ہے کہ نبوت کیا چیز ہے، انبیاء کیا ہیں، ان کے ذمے کون سی چیز سپرد کی گئی، ان کو کیا حکم ہوتا ہے، وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، ان کی سیرت کیسی ہوتی ہے، ان کی زندگی کیسی پاک بازانہ اور بلند ہوتی ہے، یہ قرآن مجید میں صاف طور سے بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنا تعارف بھی کراتے ہیں، وہ شبہوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ آپ سورۃ اعراف پڑھیے، سورۃ ہود پڑھیے، سورۃ شعراء پڑھیے، اس میں ایک ایک نبی کا نام لے کر تعارف کرایا گیا اور ثبوت دیا گیا ہے۔ تو ہدایت کے لیے قرآن مجید آسان ہے، اس میں کہیں کوئی شبہ نہیں، لیکن جہاں تک اس کے علوم کا تعلق ہے، اس کے رفیع و دقیق مضامین کا تعلق ہے، اس میں کسی چیز کے متعلق دعوے کے ساتھ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ قرآن کے بارے میں سب سے الگ، منفرد اور شاذ رائے قائم کرنا بڑی خطرے کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ اے اللہ، کس آسمان کے نیچے پناہ لوں گا اور کس زمین پر چلوں گا اگر میں کتاب اللہ کی آیت کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کی کوئی بنیاد، کوئی تحقیق نہیں۔ اور قرآن کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عام رویہ تھا۔ حضرت عمر خود کسی لفظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے کیا معنی، اور پھر خود ہی کہہ دیتے کہ ثاقلت کا امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اگر تجھے اس ایک لفظ کے معنی نہیں معلوم تو کیا غضب ہوا۔
صحابہ کرام کا انداز فکر بتاتا ہے کہ پورے قرآن پر حاوی ہونے کو وہ نہ تو ممکن سمجھتے تھے اور نہ ضروری۔ میری یہ جرات معاف کی جائے، اور وہ یہ کہ قرآن کی جو اصل روح، اصل مدعا اور اصل مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے ادب و خشوع کا۔ ہمیں بہت سی چیزوں کی حقیقتیں معلوم نہ ہونے کے باوجود ان سے پورا فائدہ پہنچا ہے۔ اگر کسی شخص کو قرآن مجید کے حقائق و مطالب معلوم نہیں، یہاں تک کہ پورے الفاظ کے معنی بھی معلوم نہیں، لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، خشیت ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے جو اللہ نے فرمائی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اس کا یہ حال ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لرز جاتا ہے اور اس کا رواں لرز جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت کے آخری مدارج تک پہنچ جائے اور اس کو قرب بالقرآن حاصل ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ قرآن مجید پڑھیں گے اور بہت تکلف سے پڑھیں گے، مگر ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ تو جہاں تک مضامین کا تعلق ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بڑے سے بڑا آدمی اس کی وسعت کے سامنے لرزہ بر اندام رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اللہ کی ہدایت اور توفیق کے بغیر وہ ایک قدم نہیں چل سکتا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ افادہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ افادہ ہوتا ہے ان قلوب پر جو اللہ کی خشیت سے اور کلام ربانی کی ہیبت سے اور اس کے جلال سے معمور ہوتے ہیں۔ ان پر اللہ کی طرف سے علوم کا ورود ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو نوافل میں پڑھے اور یہ تصور کرے کہ جیسے قلب پر اسی وقت نزول ہو رہا ہے، اور اس کا لطف لے اور اس میں گم ہو جانے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید دماغی زور آزمائی کی چیز نہیں ہے کہ اپنا پسندیدہ مطلب قرآن مجید سے زور آزمائی کر کے نکالا جائے۔ تیسری بات یہ کہ دوران مطالعہ جب مطلب و معانی سمجھ میں آئیں تو یہ کہے کہ میری ناقص سمجھ میں یہ بات آئی ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے، اور یہ دعویٰ ہرگز نہ کرے کہ آج تک قرآن کو کسی نے سمجھا نہیں، میں نے ہی سمجھا ہے۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور میں نے بارہا کہا اور لکھا بھی ہے کہ اگر قرآن مجید اپنے کو 1300 برس میں نہیں سمجھا سکا تو یہ قرآن مجید پر بہت بڑا الزام ہے۔ وہ تو کہتا ہے لسان عربی مبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور آپ کہتے ہیں کہ 1000 برس تک 1200 برس تک قرآن مجید کے فلاں لفظ کی حقیقت آج تک کسی نے نہیں سمجھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا افادہ اتنے دنوں تک بند رہا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں اس کی اختتامی تقریر میں نے کہا تھا کہ اہل علم اپنی کسی تحقیق کو یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں مطالعے کا جتنا موقع ملا اس کے نتیجے میں ہمارا خیال یہ ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، لیکن یہ طریقہ کہ کوئی شخص اپنے نتائج فکر کو 100% صحیح ثابت کرنے پر اصرار کرے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو غلط قرار دے، صحیح نہیں۔ قرآن مجید کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس کا نایا پن، تازگی پرانی نہیں ہوگی، اس کے عجائب کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اگر آپ کو عمر نوح بھی ملے اور وہ قرآن مجید کے تدبر میں صرف ہو تو ہر روز نئے معنی کھلنے لگیں۔ ہماری عمر کا یہ محدود وقت، محدود قوت اور صلاحیت، اور اس کے بعد ہمارا یہ دعویٰ کہ قرآن مجید اب تک سمجھا ہی نہیں گیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنی کتاب سمجھا جائے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ابدی ہے، کتاب آسمانی ہے، لیکن میری ذاتی کتاب بھی ہے، میرا ذاتی ہدایت نامہ بھی ہے۔
اس میں میری ذاتی کمزوریاں بیان کی گئی ہیں، میرے ذاتی امراض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہر آدمی اپنے کو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ جب ہوگا جب کہ آپ اس کو زندہ کتاب سمجھیں یا اپنی کتاب سمجھیں، اور آپ نے اپنی اصلاح کا جذبہ ہو۔ لوگوں کی اصلاح تو بعد میں ہوگی، پہلے اپنی اصلاح ہو جائے۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میری ہدایت ہو جائے، پھر میں دوسروں سے کچھ کہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ حجت بنے، دوسروں کو شرمندہ کیا جائے، دوسروں پر حجت قائم کی جائے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن پڑھتے تھے اپنی اصلاح کے لیے۔ ایک آیت پڑھی، اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ سورہ بقرہ بعض اوقات مہینوں میں ختم ہوئی۔ یہ چند باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں تھیں، وہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ یہدی الیہ من ینیب کے میدان میں جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ جس کو چاہے مقام اجتباء تک پہنچائے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم سیکھنا چاہیں، ہم ہدایت حاصل کرنا چاہیں، ہم بننا چاہیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیں تو قرآن مجید موجود ہے، جو ہماری رہنمائی بھی کرے گا اور منزل مقصود پر بھی پہنچائے گا۔ ہم میں ہدایت کی طلب، اپنی احتیاج کا احساس اور اپنی بے بضاعتی کا اعتراف ہونا چاہیے۔ اس کے مجموعہ کا نام انابت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔